بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام سے وابستہ کیا اور ایمان جیسی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے قبول فرمایا، اس لیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی نازک دور ہے، فتنوں سے بھرپور دور ہے، جس میں ہر طرف سے مادی فتنے، علمی فتنے، فکری فتنے اور ہر طرح کے فتنے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. ایسے میں ایک روشنی کی کرن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بر صغیر کے علماء کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ انہوں نے مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ کا جال بچھایا، اور ان کے استعمار کے دور میں، یعنی جس وقت ہمارے ہندوستان پر مغربی اقوام نے حکومت کی، اس زمانے میں ایک ایسے چراغ کو روشن کیا جس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ دنیا کو منور کر رہی ہے، اور وہ ہے انسان کی زندگی میں دین کی اہمیت کو برقرار رکھنا. ایک زمانے تک تو الحمدللہ فزیکلی طور پر مدارس ہمارے کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اب دنیا نے ترقی کی، اور ترقی کر کر دنیا اس درجے میں پہنچ چکی ہے کہ پہلے صرف انسان کی آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتی تھی، اب انسان کی آواز کے ساتھ ساتھ انسان کا مکمل اس کی صورت اور اس کی شکل اور ہر چیز، اس کی آواز، اس کی نقل و حرکت، تمام چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر دیکھی جا سکتی ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے بہت سارے علماء نے آن لائن تعلیم شروع کی، بہت سارے ایسے پروگرام شروع کیے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دین کو سیکھ سکتے ہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر، جس کو غزوۃ الاحزاب سے قرآن کریم نے یاد کیا ہے، اس موقع پر بھی اس زمانے کی فارس، جو اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت مانی جاتی تھی، ان کے ایک طریقے کو حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا کہ اگر کوئی بہت بڑی طاقت حملہ آور ہو تو اس سے مقابلہ اور اس سے بچنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ خندق کھود دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی اس ٹیکنالوجی کو اختیار کیا، اور حضرت سلمان فارسی کی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے خندقیں کھدوائی. آپ خود خندق کے کھودنے میں شریک رہے، اور اس کی برکت سے مسلمان ایک بڑے حملے سے محفوظ رہے. تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اگر زمانے میں کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا اختیار کرنا یہ اسلامی شریعت کے مطابق معیوب اور ممنوع اور ناجائز نہیں، بلکہ جائز اور درست ہے. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے مفتی عمران صاحب اور ان کے رفقا ہے، جو ماشاءاللہ الفجر
نامی ادارے کے ذریعے سے دین کی تعلیم کو یورپ اور دنیا کے دیگر خطوں میں خاص طور پر خواتین کے درمیان عام کر رہے ہیں، تو یہ واقعتاً اللہ رب العزت کی طرف سے بہت مبارک توفیق ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ عورتوں میں دین کو زندہ کیا جائے، کیونکہ عالم اسلام اور پوری دنیا کو بگاڑنے کے لیے سب سے زیادہ اقوام مغرب اور دشمنان دین حنیف نے جس ہتھیار کو استعمال کیا وہ ہے فریڈم آف وومن، عورت کی آزادی، آزادی نسواں جس کو کہا جاتا ہے۔ اس تحریک ہی کے ذریعے سے معاشرے میں بگاڑ کا ایک سیلاب اور ایک طوفان ایسا امن پڑا کہ پھر اس پر بند باندھنا یہ ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہو گیا۔ بہرحال اس تمہید کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ مولانا عمران صاحب، مفتی عمران صاحب، آپ نے مجھے مکلف کیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے الایمان بالیوم الآخر اور الحظر والاباحہ کے ان آخری ابواب کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں۔ ویسے ماشاءاللہ مولانا کے تعلقات بڑے عظیم ہستیوں سے ہیں، مولانا ان میں سے کسی سے بھی یہ عظیم خدمت لے سکتے تھے، لیکن مولانا نے مجھے کہا تو میں نے بھی اپنے لیے اس کو سعادت سمجھا اور اس دعوت کو قبول کیا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ الایمان بالیوم الآخر، الایمان بالیوم الآخر کیا؟ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت نے آپ سے بڑے کام لیے، خاص طور پر تصنیفی میدان میں آپ نے وہ خدمات انجام دی کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک آپ کی بہت بہترین کتاب ہے، اور دوسرا آپ کی مشہور اور مقبول کتاب معارف الحدیث ہے۔ عوام الناس کو قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے تو مفتی اعظم اور حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی دامت مد ظلہ نور اللہ مرقدہ کی کتاب معارف القرآن ہے، اور عوام اگر احادیث مبارکہ کو سمجھنے چاہتی ہے، اور وہ لوگ جو عربی زبان سے مکمل طور پر واقفیت نہیں رکھتے اور پوری عربی نہیں سیکھ سکتے اور مختصر وقت میں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں مکمل، تو ایسے لوگوں کے لیے احادیث کے باب میں سب سے بہترین کتاب ہمارے علماء نے جو قرار دی ہے وہ ہے معارف الحدیث۔ تو معارف الحدیث کے اس حصے میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے مرنے کے بعد کا عنوان لگایا ہے، اور اس عنوان کے تحت آپ نے نیچے لکھا ہے برزخ، قیامت اور آخرت۔ آپ نے لکھا ہے ما بعد الموت کے سلسلے کی حدیثیں پڑھنے اور ان کے مطالب سمجھنے سے پہلے چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ان باتوں کو مستحضر کرنے کے بعد ان حدیثوں کے مضامین کو متعین کرنا اور مضامین کے متعلق شبہات کا دور کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا اور کسی طرح کے شبہات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص کام جس کے لیے وہ مبعوث ہوتے ہیں یہ بتانا ہے کہ ہم ضرورت مند تو ہے لیکن اپنی عقل و حواس سے بطور خود ان کو جان نہیں سکتے، یعنی وہ ہماری عقل کی دسترس سے باہر ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یقینی علم کا ایک خاص ذریعہ جو دوسرے عام انسانوں کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ تو آپ نے خاص طور پر یہ چند پوائنٹ بیان کیے ہیں جس میں آپ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی، اس کا تعلق در حقیقت
وحی سے جاننے سے ہے۔ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نالج کے انفجار کا زمانہ، یعنی نالج کا حاصل کرنا اور معلومات اور علم کا حاصل کرنا اتنا انسان کے لیے آسان ہو چکا ہے، اور اس کے لیے اتنے ذرائع مہیا ہو چکے ہیں کہ اب بہت آسان انسان کے لیے کسی بھی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا۔ لیکن اس سلسلے میں اسلام اور مغرب ان دونوں کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ اسلام میں کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے جو ذرائع علم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سورسز آف نالج، تو اسلام میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم جو سورس آف نالج ہے وہ ہے الوحی، جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 5 سینسز، حواس سے خمسہ، اس کے ذریعے سے انسان آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر، چکھ کر، زبان کے ذریعے سے، ذائقہ کے ذریعے سے، اور سن کر اپنے کان کے ذریعے سے، چھو کر اپنے ہاتھ اور بدن کے دوسرے اعضاء کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جاننے کا ایک ذریعہ ہے انسان کی عقل، کہ عقل کے ذریعے سے حواس سے جن چیزوں کو دیکھتا ہے اس پر غور و فکر کر مزید اس میں جا کر کسی چیز تک پہنچنا۔ اس لیے ہمارے علماء نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا ہے کہ جہاں پر انسان کے حواس کی دسترس پوری ہو جاتی ہے اور اس کی لمٹ پوری ہو جاتی ہے اور اس کی لمیٹیشن باقی نہیں رہتی ہے، تو وہاں سے انسان کی عقل سوچنا شروع کرتی ہے اور علم عقل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پر عقل کی پرواز رک جاتی ہے اور اس سے آگے نہیں سوچ سکتی ہے، تو پھر وہاں سے علم وحی شروع ہوتا ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ نے کتاب کے شروع میں یہی بات بیان کی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جو بہت ساری چیزیں بتلائی، ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے الایمان بالیوم الاخر، اس لیے کہ آخرت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، یہ ایسی چیز ہے جس کو نہ تو انسان اپنے حواس سے خمسہ سے جان سکتا ہے اور نہ ہی انسان اسے اپنی عقل سے جان سکتا ہے، بلکہ اس کو جاننے کے لیے وحی کی ضرورت ہے، یعنی پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا الحی القیوم جو ذات ہے، وہ ذات خود بتلائے کہ میں تمہیں کیسے زندہ کروں گا اور اس کے بعد کی تمہاری زندگی کن کن مراحل سے گزرے گی۔ تو اللہ بتائے وحی کے ذریعے سے یہ صرف only one sources of knowledge آخرت کے سلسلے میں، اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہو سکتا انسان کے لیے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جس وحی کا نزول ہوا، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ جو ارکان، اس کو ارکان ستہ للایمان کہا جاتا ہے، ایمان کے 6 ارکان کہا جاتا ہے۔ ان 6 ارکان پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کے سلسلے کو ان ایمان مفصل میں 2 مرتبہ بیان کیا، بقیہ تمام چیزوں کو 1 مرتبہ بیان کیا۔ جیسے آمنت باللہ، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان، وملائکتہ، ملائکہ کے وجود پر ایمان، وکتبہ، کتب سماویہ کے اوپر جو انبیاء پر نازل کی گئی تورات، زبور، انجیل اور قرآن وغیرہ، اس پر ایمان، ورسلہ، اور رسولوں پر ایمان، آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے انبیاء اور رسول اور پیغمبروں کے سلسلے میں، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر،
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس کے بعد پھر کہا والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو۔ تو ایمان کے ارکان میں اس کو مکرر ذکر کرنا اس کے سب سے اہم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ، جس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، اس سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے جن بنیادی چیزوں کو بیان کیا، ان میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا گیا ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ اور بعث بعد الموت۔ یہاں تک کہ سورت کا نام وہ بھی ایسا تجویز کیا گیا جس سے بعث بعد الموت کی طرف نشاندہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو جیسے بتلا سکتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے 8ویں رکوع کے اخیر میں اور 9ویں رکوع کے شروع میں بنو اسرائیل کے ایک واقعے کو بیان کیا ہے، جس کو واقعہ بقرہ بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان حضرت بنو اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، اس کے قاتل کو بنو اسرائیل چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ رب العزت اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ بقرہ بنو اسرائیل کی پوری تفصیل قرآن کریم نے بیان کی 8ویں رکوع کے اخیر میں، اور پھر اخیر میں قرآن نے بیان کیا فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ، انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل جس چیز کا سمجھنا ہے وہ ہے احیاء موتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ اس گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک حصے کو اس مقتول کے اوپر جسے قتل کر دیا گیا تھا اس کو مارا گیا، اور جیسے ہی اس کے ساتھ اس کو ٹچ کیا گیا تو فوراً وہ زندہ ہو گئے، اور زندہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے قاتل کے بارے میں بتلا دیا۔ قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو ایک تو یہ واقعہ بیان کیا قرآن کریم نے، دوسرا واقعہ قرآن کریم نے دوسرا واقعہ بیان کیا، واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام سے بھی پہلے قرآن کریم نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے بنو اسرائیل ہی کا، کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع ابن نون، یا متعدد نام بیان کیے جاتے ہیں، ان کے زمانے میں ایک بنو اسرائیل کی ایک جماعت خرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، اپنی بستیوں سے نکل گئے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت سے بچتے ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا، وہ موت سے ڈر کر اپنی بستیوں سے نکل کر بھاگے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو انہیں ایک ساتھ موت کے گھاٹ ڈالے۔ ثم احیاہم، قرآن کریم بیان کرتا ہے پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا ان کے نبی کی دعا کی برکت سے۔ تیسرا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا، الم تر الی الذی، حضرت عزیر علیہ السلام کا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، کہ اس شخص کی مثال جو ایک ویران بستی کے پاس سے گزرے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیف یحیی اللہ الموتى، اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے خود انہی کے اوپر اس کا تجربہ کر کر بتلا دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک وہ سوتے رہے اور 100 سال کے بعد وہ اٹھے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، آپ کتنا رکے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جس وقت سو رہے تھے اس وقت صبح کا وقت تھا،
اور جس وقت وہ 100 سال کے بعد بیدار ہوئے اس وقت زوال کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے کہا بعض یوم، یا تو ایک دن سویا ہوں 24 گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ، یا پھر تھوڑی دیر سویا ہوں، حالانکہ وہ 100 سال سوئے تھے۔ تیسرا واقعہ قرآن کریم نے، چوتھا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ آپ پرندوں کو لیجئے، آپ نے پرندے لیے فصرهن الیک، انہیں آپ نے لینے کے بعد انہیں ذبح کیا، پھر اس کے گوشت کو مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد پہاڑیوں کے مختلف حصوں پر اس کو رکھ دیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اب ان کو بلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو ہر جگہ سے اس کا گوشت جمع ہو گیا، اور جمع ہو کر وہ ایک زندہ پرندہ دوبارہ بن کر ان کے سامنے آ کر حاضر ہو گیا۔ تو یہ سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ میں ان واقعات کو بیان کر کر اللہ نے انسان کے ذہن و دماغ سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں جتنے شبہات ہو سکتے تھے ان کو ختم کر دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے ایک آدمی مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا وہ بقرہ بنو اسرائیل سے اس کا پتہ چلا، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے بھی اس کا پتہ چلا، اتنے سارے انسان ایک ساتھ مریں گے، ایک ساتھ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو بنو اسرائیل الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم سے اجتماعی طور پر مرنا اور اجتماعی طور پر زندہ ہونا، حشر میں انسان کے دوبارہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کا منظر اللہ نے قیامت سے پہلے ہی اس کو بیان کر انسان کو عملی طور پر اس کو کر بتلایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں چھوٹی چھوٹی مخلوق مرے گی اور وہ دوبارہ 2-3 ہوں گے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ تو جتنی شکلیں ہو سکتی تھی ان تب کو کہ ایک مرے گا، اگر انسان جیسا کہ بعض مذاہب میں ہیں کہ مرنے کے بعد اسے جلا دیا جاتا ہے، اس کی راکھ بنا دی جاتی ہے، اس کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس واقعے میں ان سب کو جمع کر کر بتلایا کہ کہا کہ تم کچھ بھی کرو لیکن اللہ تمہیں کہیں سے بھی جمع کر کر دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یوم الآخرہ یہ کتنا اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہمارے لیے باتیں بیان کرنا ہمارے سامنے زیادہ ہے، 2 کتابیں ہیں، اس لیے میں نے اس بات کو سمجھنے کے لیے تو مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ مرنے کے بعد کے متعلق جو کچھ اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، ان سب کو یقینی سمجھنا اور اس کی تصدیق کرنا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ آمن یومین ایمانن سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں ازالت الاضطراب والقلق، پورے یقین کے ساتھ۔ تو انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ اللہ کے لیے بعید نہیں، اللہ کے لیے آسان ہے۔ قرآن کریم انسان کے ذہن میں آنے والے ہر سوال کا، چاہے وہ میجر ہو، چاہے وہ چھوٹا سوال ہو، چاہے بڑا سوال ہو، ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا، جیسا کہ کفار مکہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ بوسیدہ ہڈی لے کر آئے جس کو قرآن کریم نے سورہ یاسین میں بیان کیا ہے، اور کہا وہی رمیم، کیا یہ پاؤڈر کی طرح بالکل ریت ہو جانے کے بعد بھی انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ انسان کا وجود نہیں تھا اور اللہ نے اس کو وجود بخشا، تو وہی اللہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتا ہے جب انسان تھا ہی نہیں، اور پھر اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا؟ تو اس اللہ کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے۔ عدم سے وجود بخشنا جس شخصیت اور ذات کے لیے آسان ہے، اس کے لیے مردہ کو زندہ کرنا بدرجہ اولا آسان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے پوری سورۃ الدہر نازل کی، اور سورۃ الدہر میں قرآن نے یہی بیان کیا۔ کیا بیان کیا اللہ رب العزت نے؟
اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے اسے زندگی بخشی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے موت، اسی لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی عقائد 3 ہیں۔ ایک ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، دوسرا نبوت اور رسالت، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور رسولوں کو ماننا، اور تیسرا ہے آخرت۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کا عقیدہ آخرت یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا۔ کیسے ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا؟ تو کہا کہ انسان گناہوں سے، برائیوں سے، بد اخلاقی سے، بد اعتقادی سے، فساد سے، جنگ سے، جدال سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب انسان کو اپنی موجودہ زندگی کے حساب اور کتاب پر یقین ہو۔ اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کو اصلاح کی طرف نہیں لا سکتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے تھے، اسی لیے آپ دیکھو کہ قرآن کریم کی جتنی بھی ابتدائی صورتیں ہیں، ان ابتدائی صورتوں میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اسی موضوع کو، قیامت اور آخرت ہی کے موضوع کو اٹھایا ہے اور اسی کو بیان کیا ہے، اسی کی تفصیلات کو ذکر کیا۔ کہا حضرات صحابہ کی ایسی تربیت کی گئی اس کے ذریعے سے کہ ان کے لیے آخرت سب کچھ ہو گیا اور دنیا ان کے لیے سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں رہی۔ اس لیے جس کا عقیدہ آخرت جتنا مضبوط، وہ آدمی اتنا زیادہ ایمان اور عمل صالح میں آگے اور مضبوط ہوگا، اور جس کا عقیدہ آخرت جتنا کمزور ہوگا، وہ آدمی اتنا ہی زیادہ دنیا میں منہمک ہوتا چلا جائے گا۔ عقیدہ آخرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مان لے اور ختم ہو گئی بات، نہیں۔ عقیدہ آخرت یہ پورا ایک فلسفہ ہے، اسلامی فلسفے کا ایک جز ہے اور ایک بڑا جز ہے۔ اسی لیے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ عقیدہ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور وہ ہے موت۔ نہ کسی فلسفی نے اس کا انکار کیا، نہ کسی سائنٹسٹ نے اس کا انکار کیا، نہ کسی مفکر نے انکار کیا، نہ کسی عالم نے، نہ کسی عامی نے، نہ کسی جاہل نے، کسی نے آج تک اس کا انکار کیا اور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آ کر رہتی ہے اور ہر روز انسان دیکھتا ہے کہ دسیوں، سینکڑوں، ہزاروں انسان مر رہے ہیں، تو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو موت پر، لیکن موت کے سلسلے میں یہ یقین رکھنا کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ یہ موت اور زندگی کا پورا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ مومن کے لیے جاننا ضروری۔ صرف مر گئے بات ختم ہو گئی نہیں، موت کے بعد انسان کی ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جس کو حیات برزخ کہا جاتا ہے، اور آسان الفاظ میں جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ قبر کی زندگی انسان کے مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، یعنی نفخ اول تک، سور پھونکے جانے تک کا جو زمانہ ہے، وہ پورا زمانہ اگر انسان نے نیکی کی ہوگی تو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر انسان نے نیکی نہیں کی ہے تو اس صورت میں وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ پھر ایسا نہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے کہ چلو قبر میں زندگی ہوگی، نہیں، اس کے بعد انسان کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ سمندر میں جلا کر بہا دیا گیا ہو، ہوا میں اڑا دیا گیا ہو، یا جو بھی کچھ ہوا اس کے ساتھ۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کہیں سے بھی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ قیامت ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور انسان اپنی قبر سے اٹھے گا، اور اپنی قبر سے اٹھ کر دوبارہ کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہونے کے بعد میدان حشر میں وہ آئے گا۔ جب میدان میں حشر میں آئے گا تو میدان حشر میں سارے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر
قیامت میں اخیر میں پیدا ہونے والے اور مرنے والے انسان تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور پھر وہاں پر لقاء اللہ، اللہ کے روبرو انسان کا حساب اور کتاب ہوگا۔ انسان کا حساب اور کتاب کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے دنیا میں کیا کیا اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی اور دیکھا جائے گا، اس کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ آج کے ہمارے لیے ہمارے زمانے میں میزان کا سمجھنا آسان ہو گیا کہ بھائی اعمال یعنی ہم جو کر رہے ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ وہ ایسی چیز نہیں جو دکھائی دے، تو پھر اسے کیسے تولا جائے گا؟ اگر ہم برائی کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں کسی کو ستا رہے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ دکھائی نہیں، تو بدعمالی اور نیک عمل یہ دونوں ایسی چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کیسے تولا جائے گا؟ تو ہمارے علماء نے کہا کہ ہمارے زمانے میں بہت آسان ہو گیا، جیسے انسان کو بخار آتا ہے تو اس کو تھرمامیٹر کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے کہ کتنا ٹیمپریچر ہے باڈی میں، جبکہ وہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب انسان ایک ایسا آلہ ایجاد کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ نہ دکھائی دینے والی چیز کا پیمائش کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے کیا بعید ہے کہ انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے بارے میں، جبکہ اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ نے دنیا کا ایسا نظام بنایا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان جو بھی برائی کرتا ہے اس کی ہر برائی پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار چار گواہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جس زمین پر گناہ کیا وہ زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر چوری کی۔ اسی طریقے سے جس عضو سے گناہ کیا تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، وہ اس کا عضو گواہی دے گا کہ اس نے اس ہاتھ سے میرے ذریعے سے اس نے چوری کی۔ منکر نکیر کا حساب کتاب ان کے پاس لکھا ہوا ہوگا۔ قرآن کریم ایک جگہ پر بیان کرتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ قرآن نے کیسی حیرت انگیز بات بیان کی۔ قرآن کریم اس آیت کریمہ میں ڈرون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ڈرون جو ہمارے زمانے میں اس وقت 21ویں صدی کی سب سے بڑی ایجاد مانی جاتی ہے، ڈرون کیمرے، قرآن کریم اس کو بیان کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم نے ایک تعبیر استعمال کی کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، 15ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے کہ ہر انسان الزمناہ طائرہ، ہم نے اس کے طائرہ کو اس کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ تو ہمارے مفسرین اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی طائرہ فی عنقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اس تعبیر کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ کیسے آسان ہو گیا؟ کہ طائرہ کے معنی آتے ہیں اڑنے والا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے طائرہ کا مطلب کیا؟ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ایسا سسٹم لگا رکھا ہے کہ جیسے ڈرون اوپر سے ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا سسٹم اور ڈیوائس بھی ہر انسان کی ہر حرکت اور سکنات کا ریکارڈ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ قیامت کے دن ہم تمہارے سامنے سب رکھ دیں گے۔ قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کی پوری زندگی کی فلم اس کے سامنے جاری کر دی جائے گی اور سب کچھ اس کے سامنے ہوگا۔ وہ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے کہ میزان ہوگا، اگر اعمال صالحہ کیے ہوں گے، اعمال سیئہ کیے ہوں گے، تو اس اعتبار سے اس کو قرآن کریم نے جس کو بیان کیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کو اس کا اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا دیکھو لوگو پڑھ لو، کامیاب ہو گیا میں۔ اور جس کا اعمال اس کے برے ہاتھ میں دیا جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ ہائے کاش کہ میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، اس لیے کہ اس کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ اسی طریقے سے یوم الآخرت کا ایک اہم ترین جز یہ حوض کوثر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوض ہے جس کی بڑی تفصیلات احادیث مبارکہ میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ حوض کوثر ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نیک لوگوں کی شفاعت برے اپنے رشتہ داروں کے متعلق،
اسی طریقے سے پل صراط کے سلسلے میں یقین رکھنا کہ انسان کو گزرنا ہوگا جہنم پر بنے ہوئے ایک ایسے پل سے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اگر نیکیاں ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو پار کر لے گا، لفٹ کی طرح وہاں سے گزر جائے گا، اور اگر برائیاں ہوگی تو وہ اسی میں اٹک کر کٹ کر گر جائے گا. اللہ میری اور آپ کی، ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور پھر اس کے بعد اب آخری مرحلہ ہوگا کہ یا تو انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اللہ رب العزت جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرماوے، اور جنت کی نعمتیں ہم سب کو اللہ رب العزت نصیب فرمائے. تو یہ آخرت کے سلسلے میں یہ اسلام کا پورا نظام ہے. اس نظام کا سمجھنا یہ ہمارے اس زمانے کے مادی اور مادہ پرست اور عقل پرست اور دنیا پرست انسان کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 19 مقامات پر آخرت پر ایمان لانے کو اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بیان فرمایا کہ دن ہو کر رہے گا، یہ دن ہو کر رہے گا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے اور نہ ہی کوئی وہاں سے بھاگ سکے گا. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اور جب یہ ایمان مومن کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھ کر کیا فائدہ انسان کو؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل و دماغ پر آخرت چھا جاتی ہے تو اس کے فوائد کیا ہے؟ ان میں سے چند یہ ہے: اچھے اعمال یعنی نیکی کے کام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور اس دن زیادہ سے زیادہ ثواب اور انعامات حاصل کرنے کی امید سے اچھے کام کرتے رہنا. یہ نیکی کی طرف، آخرت ہی کا عقیدہ انسان کو نیکی اور بھلائی کی طرف لاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ امریکہ میں 1980-90 کی دہائی میں لوگ شراب پی کر گاڑیاں چلاتے تھے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوئے. تو امریکہ نے پابندی لگائی کہ شراب کے اوپر پابندی لگائی. تو کہتے ہیں کہ دوسرے سال جب سروے کیا گیا تو پتا چلا کہ پابندی کے زمانے میں اتنی شراب پی گئی جتنی شراب پابندی سے پہلے بھی نہیں پی گئی، ڈبل پی گئی. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے سامنے آپ کتنا ہی ڈر اور خوف انسان کا بٹھاؤ، انسان نہیں سدھر سکتا ہے. انسان کو مرنے کے بعد زندگی کے حساب اور کتاب کے بارے میں بتایا جائے، یہی اس کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے. سائنٹیفک اعتبار سے بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے. اس دن کا دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں اور سزاؤں سے ڈرتے ہوئے گناہوں اور برے کام کرنے سے اجتناب کرنا. کہ انسان برائیوں سے اور گناہوں سے بچتا ہے جیسے ہی وہ سوچتا ہے کہ برائی کا انجام جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو وہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اس لیے کہ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں پر آپ کی پکڑ ہوگی. لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، انسان اس میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر حصہ لیتا ہے کہ چلو مجھے قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. میں کیوں کسی کا حق ماروں؟ میں کیوں کسی کی زمین کا حق ماروں؟ میں کیوں کسی کے جائیداد کا حق ماروں؟ میں کیوں کسی کی وراثت کا حق ماروں؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان کا آخرت پر یقین. دنیا میں عارضی نعمتوں کے فوت ہونے کے وقت یا مصیبتوں پر صبر کر کے دل کو تسلی دینا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بہترین بدلہ دینے والا ہے. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مرض ڈپریشن ہے. انسان کے ڈپریشن کا علاج آخرت پر ایمان ہے. آج کی دنیا میں ڈپریشن کے لیے بہت کچھ ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ انسان اس چیز کو مانے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ عجبا للمؤمن، مومن بھی عجیب ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہر چیز میں خیر ہے. ان اصابتہ ضراء فصبر فلہ اجر، اسے مصیبت پہنچی اس نے صبر کیا تو اس پر اسے اجر ملے. وان اصابتہ سراء فشکر فلہ اجر، اور اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہوا اور اگر اسے نعمت ملی اور شکر ادا کیا تو اس پر بھی اسے اجر ہے. تو مومن ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بڑی اہم بات ہے. آخرت پر ایمان لانے سے مومن کی روح پر سکون اور مطمئن ہو جاتی ہے. کسی کہنے والے نے کہا کہ انسان نام ہے 4 چیزوں کے مجموعے کا: عقل، روح، بدن اور نفس. اور ہر ایک کا کیا کہیں گے، ہر ایک کی غذا ہے اور ہر ایک کو فوڈ چاہیے.
انسان کی عقل کا فوڈ اور اس کی غذا کیا ہے؟ علم ہے. انسان کی روح ہے، انسان کی روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان کا بدن ہے، انسان کے بدن کی غذا کیا ہے؟ انسان کے بدن کی غذا ہے اعمال الصالحہ. ہر عضو کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا اس میں لگائے رکھنا، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال، یہ اس کی غذا ہے. اور انسان کے نفس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی محبت. فرماتے ہیں ہر ایک کو اگر اس کی غذا دے دی جاوے تو انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے اور کوئی ڈپریشن اس کو نہیں ہوتا ہے، وہ مال اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، اور نا امیدی اور ناراضگی سے دور ہو جاتی ہے. جب مومن کو یقین ہو جاتا ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، حساب اور کتاب ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیتا ہے اور اس دن کی کامیابی کے لیے رات دن محنت میں لگ جاتا ہے. قرآن کریم نے اسی لیے بیان کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ نے یوم آخرت پر اتنی تفصیل بیان کی ہے کہ انسان گھنٹوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں بھی بولتا رہے تو یہ موضوع اس کے لیے اور وقت اس کے لیے تنگ پڑ جائے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے اور ہر نفس محاسبہ کرے ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا کیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تم جو کچھ کر رہے ہو ان سب کی خبر رکھنے والا ہے. تو آخرت سے متعلق بہرحال ہم نے پھر بھی بہت اختصار در اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آخرت کی کوشش اور فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اس سلسلے میں آخر میں جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ایک موضوع یہ بھی ہے کہ بہشتی زیور جو ہے اس کا باب الحظر والاباحہ، کہ باب الحظر والاباحہ ہمارے علماء اور مفتیان کرام باب الحظر والاباحہ کا باب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت خاص طور پر حلال اور حرام کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہے. ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ اسی چیز کا مسئلہ ہے، کھانے سے متعلق اور پہننے سے متعلق. کھانے سے متعلق انسان بڑی بے احتیاطی کرتا ہے. فوڈ انڈسٹری جو ہے یہ اس وقت بڑی نازک ہو چکی ہے اور اس انڈسٹری میں بہت ساری محرم بہت ساری حرام چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. صرف فوڈ انڈسٹری میں نہیں بلکہ یہ میک اپ کے سامان ہے، اسی طریقے سے خوشبو کے سامان ہے، ایسی بہت ساری چیزوں میں الکوہل وغیرہ جو ہوتا ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے. کھانے میں بھی جیسے بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں اور انٹرنیشنل کمپنیوں میں میک ڈونلڈ ہے، اسی طریقے سے KFC ہے اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں. ان کمپنیوں کی چیزوں کے کھانے میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے رسول فرماتے الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام واضح ہے. تو انسان کو اپنے کھانے میں سادگی پیدا کرنی چاہیے اور جو کچھ اپنے سے حاصل ہو اور اپنی نظروں کے سامنے بن رہا ہو ان چیزوں سے اگر وہ کھانے کا اپنے آپ کو عادی بنائے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت صحت کے اعتبار سے بہت مفید ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں آیا تھا کچھ انٹرنیشنل کمپنیوں کے بارے میں کہ وہ جن چیزوں کو استعمال کرتی ہے اپنے فوڈ کو اس میں ٹیسٹ بڑھانے کے لیے، اس میں کچھ اجزاء یہ پیگ کے ہوتے ہیں، کچھ اجزاء ڈاگ کے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑی گھن سے محسوس ہوئی. میں نے کہا کہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. تو انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ لباس ہے، خاص طور پر عورتوں کا، کہ اسلام نے ایک بڑی منظم زندگی گزارنے کا انسان کو مکلف کیا ہے لیکن بڑی بے احتیاطی کی جاتی ہے. تو اسلام نے جو بنیادی طور پر جو اصول بیان کیا اس کا وہ کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت ہو یا مرد اسے چست لباس نہیں پہننا چاہیے، ایسا چست لباس
جس سے اس کے بدن کی ساخت ظاہر ہو. ایسے کسی بھی لباس سے انسان کو بچنا چاہیے. انسان کو اپنا سطر چھپانا چاہیے, اور عورت ہو تو اسے خوشبو وغیرہ لگا کر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. میک اپ وغیرہ کے سامان کی میں استعمال میں جو چیزیں آتی ہے حتی المقدور اس سے بچنا چاہیے, اور خاص طور پر بے پردگی سے اسے بچنا چاہیے. تو اسلام کی تعلیمات بڑی پاکیزہ تعلیمات ہے. قسم بخدا اگر اسلام کو گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے زیادہ پاکیزہ, اسلام سے زیادہ بہترین, اور اسلام سے زیادہ پرامن, اسلام سے زیادہ لذیذ بھی میں اس کو کہہ سکتا ہوں. دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہو سکتا, کوئی تہذیب نہیں ہو سکتی, کوئی تمدن نہیں ہو سکتا, کوئی سویلائزیشن نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے مولانا عبد الرحمن الجوزی, شیخ عبد الرحمن الجوزی یہ فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر علم کو اللہ شکل دیتا تو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی. میں اس پر حاشیہ لگا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ اسلام کو شکل دیتا تو ایسا خوبصورت ہوتا کہ اس کی خوبصورتی کی نظیر دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی تھی. تو اتنا پاکیزہ دین, اتنا حسین و جمیل دین, اور اتنا معتدل اور وسطیت کا حامل متوازن دین اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے, جو انسان کے عقل کو توازن صحیح رکھتی ہے, جو انسان کے علمی توازن کو برقرار رکھتی ہے, جو انسان کے ذہنی توازن کو, انسان کے قلبی توازن کو, انسان کے بدنی توازن کو, سارے توازنات کو صحیح رکھنے کا اگر سب سے بہترین کوئی معیار ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام اور اسلام ہے. قرآن کریم میں اللہ اس لیے فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے, خاص طور پر میری ماں اور بہنیں جو اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہے, اللہ رب العزت ان کے اس میں شریک ہونے کو, اور جن بھائیوں نے اس پروگرام کو الفجر اور اس کے متعلقین کو اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے. اسی طریقے سے ہمارے جو بہنیں یہاں پڑھ رہی ہے, پڑھا رہی ہے, اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ اس پروگرام سے لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور مؤثر انداز میں پڑھانے, مؤثر انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. دنیا میں سب سے بہترین کام جس کو حضرت عثمان بن عفان کی روایت میں ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اللہ کا مشغلہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے پسندیدہ جو مشغلہ اللہ کو ہے وہ کیا ہے, دین کو سیکھنا اور سکھانا. تو اللہ رب العزت نے اس مناسبت سے کچھ دیر کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق فرمائی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں, اور ملائکہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ہم تو دنیا کے پتہ نہیں کس کس حصے سے جمع ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس آن لائن کی برکت سے اللہ کی رحمت کو بھی ہم نے پوری دنیا پر یہ ایسے پروگراموں کے ذریعے سے نچھاور کر دیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایک اور نیک بنائے, آخرت کے دن پر یقین کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جس کورس کو ہم نے پورا کیا ہے اس کا ہماری بہنوں کو اور سب کو ہمیں فائدہ پہنچائے, اور اللہ رب العزت آئندہ بھی اس سے زیادہ ہماری بہنوں کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہماری جو بہنیں یہاں پر شریک ہے وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری دیگر پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان بہنیں ہیں وہ اس پروگرام میں شریک ہو کر اس میں حصہ لے کر دین کو سیکھے. فتنوں سے بچنے کا سب سے امپورٹنٹ اور اہم اور بنیادی اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ ہے علم دین کا سیکھنا. جتنا دین ہوگا اتنا فتنوں سے محفوظ, اور جتنا دین نہیں ہوگا اتنا ارتداد کا شکار. آج مسلمان بچیاں کافروں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے, اس کی کیا وجہ؟ دین نہیں زندگی میں. دین جب زندگی میں آئے گا تو اللہ رب العزت ہر طرح کے ارتداد سے, ہر طرح کی آزمائشوں پر سے گزرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے, ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. فجزاکم اللہ خیرا فی الدارین.